बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, सियासत में खूब हलचल है और सियासी पार्टियां जितनी भी हैं ओबियसली वो चाहती हैं कि अगर हम मैदान में आए हैं तो मैदान मारने की कोशिश में हैं। लेकिन अगर बात करें पंजे गाड़ने की तो हर सियासी जमात जो है वो टोटल विल पावर रखती है कि वो पंजे कैसे गाड़ सकती है, कौन सा लाया अमल इख्तियार कर सकती है, किस तरह से फील्ड वर्क कर सकती है। आज हम जिस टॉपिक पे स्पेशली डिस्कशन करने के लिए मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये वेरी फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट टर्न्योर में पूरे मुल्क में तकरीबन उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जो है टिकट्स भी फ्राहम किए हैं। यहाँ के कैंडिडेट हैं मियां मोहम्मद इरफान, जिनकी अगर सियासी तज़किरे की हम बात करें तो आज से पहले भी वो अल्लाह अकबर पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें उम्मीदवार NA 68 होने की तो इट्स वेरी फर्स्ट टाइम कि वो मरकज़ी मुस्लिम लीग के इस हल्का से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और अगर मद्दे मुकाबल देखा जाए तो मुशाहिद रज़ा साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए हम मियां मोहम्मद इरफान साहब से पूछते हैं क्या मंशूर है मरकज़ी मुस्लिम लीग का। मरकज़ी मुस्लिम लीग खिदमत खल्क़ के अमल में किस तरह मुल्क के डिसास्टर में पेश रही, फीडबैक के तौर पर लोगों का रुझान कैसा है, लोगों की सोच कैसी है, लोग कैसा फीडबैक दे रहे हैं। आइए मियां साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ मैं। पहली बात जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, आप सियासत में ये आपकी फ़र्स्ट एंट्री नहीं है, ऑलरेडी आप एक इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन दैट कि आपने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया, अब मरकज़ी मुस्लिम लीग आपने ज्वाइन की है, किस तरह से ज्वाइनिंग लिया आपने, कैसे आप इसके उम्मीदवार बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले 2018 के इलेक्शन में मैंने तहरीक अल्लाह अकबर की तरफ से जो मिली मुस्लिम लीग की हमायत याफ्ता थी उसमें पहली एंट्री की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 दिन की स्ट्रगल के बाद 3000 वोट लेके अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में एक अच्छा बैक थ्रू किया था। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग जो एक अच्छा मंशूर लेके आई है, जो खिदमत की सियासत पे यकीन रखती है और लोगों की फलाह के कामों में पहले भी पेश है, तो उन्होंने टिकट की ऑफ़र की और हमने उसको कबूल किया। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से अब NA 68 में हमने एंट्री की है इलेक्शन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर जाके लोगों से कंपेन कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। काफ़ी मायूसी है नीचे फील्ड में लोगों के अंदर और बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, जैसे एक उम्मीद की किरण आ गई हो लोगों के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि अपने इस वतन अज़ीज़ के अंदर ये जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, ये बेरोज़गारी जो बढ़ रही है इसको कंट्रोल किया जाए और लोगों के लिए रिलीफ पैकेज जो हैं ख़ुसूसन नौजवानों के लिए, जो हमारी 60% यूथ है और अब फ़ारन के ख्वाब देख रही है, हम यहाँ पे ऐसे मौके फ़राहम करें उनको अल्लाह के फजल करम से कि हमारे नौजवान जो हैं यहाँ पे अपना काम कर सकें, इस मुल्क को मुस्तकबिल रोशन कर सकें। तो बहुत अच्छा हमने फील्ड में जाके जब लोगों से मिलते हैं, बात होती है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। इंशाल्लाह पहली एंट्री है और बहुत अच्छी है। आप लोग मैदान में आए हैं, आज से पहले बहुत पार्टीज़ आई हैं, हर एक ने अपने अपने दावे पेश किए। कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली 35-40 ईयर्स भी स्पेंड किए। इन स्पाइट ऑफ दिस मुल्क जूं का तूं है, आप किस नए मैनिफेस्टो के साथ आए हैं? देखिए, आप देख रहे हैं कि बारियां लगी हुई हैं, हर कोई आता है अपनी अपनी बारी पे नारा लगाता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकली कोई नहीं नीचे देता। जो हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था, फिर उसको तामीर किया था क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि हम यहाँ मदीने की स्टेट प्रैक्टिकली बनाएंगे, तो वो तो अपने हिस्से का काम कर गए, लेकिन बाद में सच्ची बात है आने वालों ने हमें महरूमियाँ दी हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं किया
جس کی وجہ سے بار بار پھر نئے نئے چہروں سے نئے نئے نعروں سے وہ آتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے کے اپنا مفاد لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جاگیر ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، اور اس کے مطابق ہم سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہر اکائی کو ساتھ لے کر چلیں گے، خواتین کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، اقلیتوں کا بھی تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی پنجاب میں، کوئی سندھ میں، کوئی KPK میں، کوئی کہیں ہے، تو MML کا ایک جو پہلا انٹری ہے اور اتنی شاندار ہے کہ پورے پاکستان کے سارے صوبائی حلقوں میں، قومی حلقوں میں ہر جگہ اپنے کینڈیڈیٹ کو لے کر آئی ہے، تو اور الحمدللہ ایک پر امید ہے انشاءاللہ کہ ہم پہلی دفعہ ایک اچھا رسپانس دیں گے اور اچھی جیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم پاکستان کی سیاست کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے۔ جس طرح سے ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا نعرہ ہے، آج آپ کے علاوہ 2 پارٹیز اور بھی ہیں جو اس نعرے کو بلند کیے ہوئے ہیں، کس حد تک یقینی بات ہے کہ MML جو ہے وہ اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور کتنا ٹائم درکار ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، جو ایک تو ہوتا ہے نعرہ، ایک ہوتا ہے فیلڈ میں پریکٹیکل کام۔ تو الحمدللہ جیسے میں اب منڈی بہاولدین کے حوالے سے بات کروں تو یہاں ہم نے جب سے یہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے تو ہم نے یہاں 8 سستے تندور لگائے ہیں، جس کے اوپر بیوگان کو، یتیماں کو فری روٹی دی جاتی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو 50% پہ روٹی مہیا کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ غلہ منڈی چوک ہے اور عثمان چوک ہے، تو وہاں ہم روزانہ صبح دسترخوان لگاتے ہیں فی سبیل اللہ، فری اینڈ کاسٹ۔ وہاں 300 سے 350 تک ایک دسترخوان پہ لوگ فی سبیل اللہ آگے ہمارے پاس ناشتہ کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہم پاکستان میں یہ کام پریکٹیکلی کر چکے ہیں، کوئی نعرہ لے کر نہیں ہم آئے، ہم اپنا پریکٹیکلی کام کر چکے ہیں فیلڈ کے اندر۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، ہم اس میدان میں اترے ہیں، تو ہم بڑے پیمانے پر واقعی اسلامی فلاحی پاکستان اور پھلتا پھولتا پاکستان انشاءاللہ یہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم۔ کمپٹیشن کسی کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے؟ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ عوام کافی مایوس ہے، ایک آپٹیمزم نظر آئی ہے آپ کے جانے سے، تو کیا فرق دکھے گا آپ کو؟ بات اگر کریں تو فیلڈ میں ہم اترے ہیں، جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں کمپین کے لیے، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں ہر ایک کے پاس، تو مایوسی اس حد تک ہے کہ کئی جگہ تو وہ نام جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، وہ پہلی دفعہ تو ڈسٹرب ہوتے ہیں مسلم لیگ، اس سے تو ہم پہلے ہی تنگ آ چکے ہیں، لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں یہ مسلم لیگ نہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جو وہ مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا، لیکن اب دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے، صحیح سمت پہ لانے کے لیے دوبارہ پھر اسی عزم سے ہم میدان میں آئے ہیں۔ تو پھر وہ ہمیں بٹھاتے ہیں چائے کے اوپر اور اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ جو کرائسس چل رہے ہیں، آپ نے بات کی PTI کی، تو ان کا بھی گراؤنڈ میں پرابلم تو ہے، اب سب کے سامنے ہے، اس کو چھپایا تو نہیں جا سکتا۔ تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت گراؤنڈ بڑی سازگار ہے، اور ایسے سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم انٹری شاید ایسے ہوئی ہے کہ ہم مقابلے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اب چند دنوں بعد آپ رزلٹ لانچ ہوں گے، دیکھیں گے کہ بہت اچھا بیک تھرو ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اور لوگوں نے بڑی محبت دی ہے، مایوسیاں چھٹیں گی انشاءاللہ، اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ ملک گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام بھی دنیا میں ناممکن نہیں ہوتا، کام کرنے سے کام ہو جاتا ہے۔ پہلے جو صورتحال بنی ہے، یہ ہمارے 68 کے اندر ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے تھانہ کلچر کا، لوگوں کو ذہنی طور پہ ایک موف کیا جاتا ہے، پھر ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اپنے مقاصد کے اندر۔ تو پہلے کسی نے ان کا درد دل سنا ہی نہیں، اور اس کو دور کرنے کا کوئی ان کے سامنے مسیحا ہی نہیں بنا نا۔ تو یہ ایک تھا کہ اب میری باری ہے، اب میں نے ان کو یوز کرنا ہے، پھر اپنا مال اسباب کرپشن کے ذریعے سارے لوگوں کے حق کو کھا کے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب تار ہو رہا ہے، اور جو چند لوگ ہیں اشرافیہ ہے تو وہ اپنے تجوریاں بھرتے ہیں، پھر ملک سے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر 5 سال کے بعد جب باری لینے کی باری آتی ہے تو پھر نئے چہروں سے نئے اس سے آ جاتے ہیں، لیکن اس کی بار ایسے بار نہیں ہونے والا۔ قانونی حوالے سے دیکھیں
تو آج جب آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں تو یہ کل کے دن میں ہمارے منڈی بہاولدین میں 6 سے 7 ایک دن میں قتل ہو چکے ہیں. یہ لاقانونیت ہے. یہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا, ان کا عدل انصاف نہیں مل رہا, اور لوگ آپس میں لڑ کے مارے جا رہے ہیں. یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹری دی ہے, اور ہم برسر اقتدار آ کے یہ عدل لے کے آئیں گے, انصاف لے کے آئیں گے, قانون کی بالادستی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ, اور ہر ایک کی دہلیز تک اس کا حق ملے گا, روشن ہوگا, اب انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا انشاءاللہ. جس طرح سے آپ یہ سب بات کر رہے ہیں 68 کے حوالے سے, نوجوانوں کا کردار جو ہے اس کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا, اور نوجوان ہماری پاپولیشن کا ویسے بھی 60% ہے. کیا پلان ہے نوجوانوں کے لیے آپ کا, اسپیشلی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اوورسیز بن جاتے ہیں, ان کو مواقع فراہم نہیں کیے جاتے, اگر خدا نخواستہ مطلب ایسا کچھ نہ کر سکے تو کیا نیکسٹ کیا اسپیشل پلان ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ ابھی تک جو نوجوان ہیں ہماری 60% یوتھ ہے. دیکھو کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی قوم میں, اپنی ہم پچھلی ہسٹری پڑھیں, پاکستان بننے کی لے لیں یا اس سے پہلے تاریخ کو دیکھیں, تو ہمیشہ دنیا میں بڑے انقلابوں میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ادا رہا ہے. اور ابھی بھی اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فارن یورپ کے ملک پریشان ہیں, ادھر اولڈ لوگ ہیں, اب ان کے پاس نوجوان نہیں ہے. تو وہ دیکھو کس طرح اگر ہم دیکھیں تو سٹڈی کے چکر میں اور کس طرح ہماری یوتھ کو اپنی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں, راغب کرتے ہیں. تو جب وہ ہمارے بچے ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں ان کو کوئی مل نہیں رہے, مواقع نہیں مل رہے روزگار کے, تو جب الحمدللہ ہم یہاں ان کے لیے مواقع فراہم کریں گے, بزنس کریں گے, اور ہم یہ جو سودی سسٹم ہے اس کی اصلاحات کر کے اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف لے کے آئیں گے, تو یہاں جب ان کو ملے گا تو وہ کیوں جائیں گے فارن میں نا. تو انشاءاللہ یہاں میرٹ پہ بھرتیاں ہوں گی, ان کو جاب ملے گی, اور یہ جو سسٹم ہے کہ ایسے کسی سے رشوت کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے کسی کا حق مارا جاتا ہے, جب ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی تو ہمارے نوجوان ہمارا اثاثہ ہے, ہمارے ملک کا روشن مستقبل ہے, تو وہ یہیں پہ رہ کے انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے, تو یہ ملک بڑی جلدی انشاءاللہ ترقی کرے گا, اب دنیا میں روشن ہوگا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ. جی NS68 کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے ڈور ٹو ڈور کمپین کا ذکر کیا, تاجر برادری سے آپ ملے, آپ اوبویسلی آپ کے حلقے میں میجورٹی جو ہے وہ شہر کا بھی ایریا آتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے تاجر برادری کا خاص طور پر کیا مسئلہ ہے جس پر آپ اسپیشل انداز میں جو ہے وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, میں جب لوگوں کے پاس گیا, لوگوں سے بات کی, تو لوگوں کو اپنی بات بتائی, ان کی سنی. تو تاجر برادری جو ہے وہ بیسک اپنے کاروبار بزنس تک ہے, اور ان کو مائنڈلی طور پہ اتنا تھریٹ نہیں ہوتا یہ تھانہ کلچر کا یا کسی وڈیرا شاہی کا. وہ اپنا کام جاب کرتے ہیں, وہ اس لیے وہ تقریباً نیوٹرل ہیں, اور وہ نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں, سوچتے ہیں. تو پہلی بات تو وہ یہ کرتے تھے کہ ہم تو اس سسٹم سے مایوس ہو چکے, ہم تو اس دفعہ ووٹ ڈالنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے, لیکن آپ ایک امید کی کرن بن کے آئے ہیں, ایک پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے. ہم نے آپ کو پہلے جو ہے خدمت کے میدانوں میں دیکھا ہے, بے لوث آپ خدمت کرتے ہیں, اور بڑے پیمانے پہ ملک میں آپ نے خدمت کی ہے لوگوں کی. تو اس لیے ہم اب آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ پہ بلیو کرتے ہوئے ایک چانس آپ کو دیتے ہیں, اور آپ اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے کچھ اسٹرگل کریں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تو ایک مسیحا مل گیا. آپ پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں, تو آپ اپنے اس ادارے کو, آپ اپنے اس جس طرح سے خدمت خلق آپ کا پیٹرن ہے, اس پیٹرن کے تحت آپ اپنی مدد آپ کے تحت کیا کرتے ہیں, مطلب آپ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس پہ؟ ویسے جیسے میں نے بتایا کہ صبح غلہ منڈی چوک جو منڈی بہاولدین کا میرے حلقے کا دل ہے, روزانہ 6 ماہ سے یہ تسلسل جاری ہے کہ 6 ماہ سے ہم اپنے ہی دوست ساتھی جو میرے بزنس کولیگ ہیں مل کے ہم اپنی مدد آپ کے تحت ڈونیشن اکٹھی کر کے ہم یہ خدمت کا پروجیکٹ جو ہے یہ 25 سے 30 ہزار روزانہ جو وہاں ہمارا خرچ آتا ہے تو یہ کر رہے ہیں. اور ایسے جو سستے تندور ہم نے لگائے ہیں منشی محلہ چوک میں, اور وہاں بھی ہم یہ اس طرح ہی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تھوڑا آگے جا کے اس کام کو اور بڑھائیں گے.
यानी कि ज़्यादा लोगों तक हम रिलीफ लेके जाएंगे अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। आखिर में आप NH-68 अपने हलका के लोगों को क्या पैगाम देंगे, जिसमें नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सबका वोट है, सब वोट बैंक रखते हैं और किसी का भी वोट जो है वो बड़ा इफेक्ट रखता है, क्या पैगाम देंगे? मैं मंडी बहावलदीन का NH-68 के हलके के और शहर के जो लोग हैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आपने 75 साल से बार बार तजर्बे कर लिए हैं और एक जमात आती है वो अपना मंशूर लेके आती है लेकिन बाद में फिर उसके ऊपर अपना अमल दरामद नहीं करती, तो फिर अगली दफ़ा अगला आ जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो अब हम 5वीं दफ़ा आजमाए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ हदीस कोट करूँगा, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन जो है वो एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। अब क्या हुआ कि हम अपने ईमान में इतने कमज़ोर हैं कि हम 5-5 दफ़ा डसे जा चुके हैं। तो इस दफ़ा खुदारा अपने आप पे तरस करो, अपने मुल्क पे तरस करो, अपने इलाके के गुराबा पे तरस करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती। तो इस दफ़ा कोशिश करो। ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग PMML मैदान में आई है, कुर्सी से निशान के एक हनेस्ट और दयानतदार क़यादत को सेलेक्ट करो। अल्लाह के फज़ल से आप देखना इंशाअल्लाह कि ये आगे आके आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह और आपके दुखों का मुदावा बनेंगे और मुल्क पाकिस्तान को और मंडी बहावलदीन के इस हलके को एक 4 चांद लगेंगे और इंशाअल्लाह रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फज़ल। जी तो नाज़रीन, ये थी मियाँ मोहम्मद इरफान साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी जब उन्होंने अल्लाह अकबर के एक जो तहरीक थी वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो चंद दिनों के एक कैंपेन के बाद जो है 3000 या इससे अबव जो है वोट हासिल किए। तो अब तो एक पूरा टाइम है और PMML का ये फर्स्ट टर्न्योर भी है। देखते हैं, वोट तो आपका मुकम्मल हक है आपको वोट कास्ट करने का और वोट पर आपको मुकम्मल तौर पर ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि हमने किसको देना है, क्योंकि ये आपकी ही सिर्फ गिरफ्त में है कि आप किसको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और वोट का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वोट का सही इस्तेमाल कीजिए अपने मुल्क और कौम के लिए। ये हमारा भी आपको पैगाम है कि अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए वोट का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।